مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرے باپ بھی اس سے پیار کرے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے۔ ہلیلویا 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 ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکم مانو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح الحق، جسے دنیا پا نہیں سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ اسے جانتی ہے، لیکن تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تم میں ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ ابھی تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں زندہ ہوں تم بھی زندہ رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں ہو، اور میں تم میں ہوں۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں وہ ان کو مانتا ہے، وہی مجھے پیار کرتا ہے، اور جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اسے پیار کروں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ موشی میں آج کی تلاوتوں پر، آج کے دن پر غور کریں کہ قدوس باپ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ مجھ سے بول، مجھ سے بول، خدا رو مجھ سے بول، مجھ سے بول، مجھ سے بول، خدا رو مجھ سے بول۔ میری جان کو، میری روح کو، میرے بدن کو چھو، میری جان کو، میری روح کو، میرے بدن کو چھو، مجھے چھو، خدا مجھے چھو، چھو، مجھے چھو، خدا مجھے چھو۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج ہم پوری دنیا کے مسیحوں کے ساتھ مل کر 3 خاص باتوں کو یاد کرتے ہیں۔ 3 خاص واقعات ہیں یا وجوہات کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا خوشی منانا واجب ہے، ضرور ہے اور منانی چاہیے۔ سب سے پہلے ہیپی ایسٹر۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ہمارے ایمان کی جو بنیادی سچائی ہے، ہمارے ایمان کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ ایسٹر ہے۔ اس لیے ہم اسے عیدوں کی عید کہتے ہیں۔ مسیحی ایمان میں سب سے بڑی عید کہتے ہیں، جو مسلسل 6 ہفتوں تک محیط ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلا دن جو ایسٹر کا وہ زیادہ ایسٹر ہے، اور چھٹے ہفتے کا جو پہلا اتوار، چھٹے ہفتے کا جو اتوار منا رہے ہیں یا چھٹے ہفتے کا دن کوئی بھی، وہ ایسٹر کم ایسٹر ہے۔ نہیں، ایسٹر برابر ہے۔
اس لیے ہم نہ صرف اس رات کے جب ہم نے کینڈل اٹھائی اور جلوس کی صورت میں گرجا گھر میں داخل ہوئے کہ اس وقت ایسٹر وش کرتے، بلکہ آج اور آنے والے 7 دنوں تک مسلسل ہم کسی بھی وقت ایک دوسرے کے ساتھ ایسٹر کی خوشیاں بانٹ سکتے ہیں۔ اس لیے آج میں جب ایسٹر بتاتا ہوں تو یہ پہلی وجہ ہے کہ بنیادی وجہ کہ ہم جو آج اکٹھے ہوتے اور خوشی مناتے ہیں۔ ہیپی ایسٹر۔ ابھی بھی آواز نہیں آئی۔ ہیپی ایسٹر۔ Same to you. جی، ہم جی اٹھے خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں۔ ایسٹر ہے کیا اصل میں؟ ایسٹر ہے خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اور خالی صرف جی اٹھنا نہیں ہے بلکہ پہلے مرنا اور پھر جی اٹھنا ہے۔ پہلے موت کو قبول کرنا اور پھر اس موت کو مات دے کر مردوں میں سے زندہ ہونا ہے۔ یہ ایسٹر ہے۔ یہ صرف ایسٹر اس کا جی اٹھنے کے ساتھ نہیں جڑتا بلکہ وہ موت کو مات دینے کے ساتھ جڑتا ہے۔ ایسٹر اس کا جی اٹھنا ہے۔ ایسٹر ہمارا ایمان ہے۔ ایسٹر نور کی عبادت ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ہم اس لیے نور کے لوگ ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے ہم سب کو یہ فضل دیا اور کیا کہا؟ تم دنیا کے نور ہو، اور ہم سب نور ہیں۔ اس لیے جب ہم ایسٹر کی ایک بڑی عید مناتے ہیں، کافی دن تک جاری رہتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم اس پر پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اب جب ایسٹر کی جب باتیں کر رہے ہیں تو رسول جب خداوند یسوع مسیح کے مرنے کے بعد، صلیب پر جان قربان کرنے کے بعد، اس وقت ڈر اور خوف سے بھرے تھے، اور جب ڈر اور خوف سے بھرے تھے تو خداوند یسوع مسیح ان کے ڈر کو دور کرتا ہے، سلامتی دیتا ہے، خوشی بخشتا ہے اور ایمان سے مضبوط کرتا ہے۔ اور جیسے ہی انہیں ایمان سے مضبوط کرتا ہے تو پہلے ہی خطبے پر، پہلے ہی بشارت پر، پہلے ہی کلام پر، جب پطرس سارے لوگوں کے سامنے برملا اعلان کرتا اور انہیں جتاتا ہے، انہیں دلائل کے ساتھ جتاتا ہے کہ جسے تم نے کاٹ پر لٹکا دیا تھا وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب جب یہ کہتا ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے شیطان کو مات دے دی، اس نے شیطان کے کاموں کو مات دے دی، یعنی گناہ کو، اور پھر گناہ کی مزدوری کو۔ اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ موت کو مات دے دیا۔ اس لیے جب ہم ایسٹر مناتے ہیں تو یہ فتح یابی کی عید ہے، یہ فتح یابی کی عید ہے۔ اور جب ہم فتح یابی کی عید مناتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، در حقیقت خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کا نعرہ کیا ہے؟ ہاللویا۔ کیا نعرہ ہے؟ Hallelujah. یاد رکھیں کہ ہاللویا صرف ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری باتیں چھپی ہیں جو ہمارے ایمان سے جڑی ہیں۔ اور مقدس پالوس رسول کہتا ہے اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہیں ہوا تو آپ کا ایمان لانا اور میرا پیغام دینا ہیچ ہے، فضول ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں، کچھ برکت نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب یہاں اکٹھے ہوتے تو ہاللویا کے پیچھے ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے؟ پہلی بات اس کا جی اٹھنا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری بات ہم خود اس کے ساتھ جی اٹھیں گے۔ تیسری بات اس نے موت کو مات دے دی۔ چوتھی بات اس نے قبر کے اندھیرے کو اجالنے میں بدل دیا، اور نور تاریکی میں چمکتا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اور آخری بات کہ ہم خدا کے اس جلال کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے ایسٹر جس کو ہم مسلسل 6 ہفتوں تک مناتے رہے، اور جب 6 ہفتوں تک اسے مناتے رہے تو پھر یقینی طور پر جس طرح رسولوں پر یسوع مسیح اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا، ہم پر بھی خدا میں یسوع مسیح ظاہر کرتا رہا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر بھی ظاہر کرتا رہا، مختلف طریقوں سے، کلام مقدس کی روح سے، دعاؤں کے ذریعہ سے، رسومات کے ذریعہ سے، وہ اپنا آپ ہم پر ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم بھی ایمان کی مضبوطی حاصل کریں، ایمان کی مضبوطی حاصل کریں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بارے میں
खुदा के बारे में आपको इल्म कहां से मिलता है? कहां से? कितने क्या है? आधे जगह तालियां मारोगे। कलाम मुकद्दस से खुदा के बारे में हमें पता चलता है, क्योंकि ये इल्म, ये खुदा का खुद कलाम है। इसलिए आज हम पाकिस्तान में बाइबल संडे मनाते हैं, बाइबल का इतवार। और जब हम बाइबल का इतवार मनाते हैं, जैसे ईस्टर की जी उठने की खुशियां या उस पर ईमान की तकवीयत, ताकत, इल्म और रूहानियत हमें बाइबल मुकद्दस से मिलती है। और जब हम बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमारे कदमों के लिए क्या है? चिराग है, रोशनी है। लेकिन उसके लिए जो उस रोशनी से मुनव्वर होना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। और नूर उसी वक्त मुनव्वर होता है, रोशन होता है। जैसे वो बल्ब जल रहा है, बल्ब रोशन हो रहा है, तो बल्ब क्यों रोशन हुआ है? बड़ी आसान सी बात है, कब तो रोशन है? रोशनी किस तरह आई उधर से? लाइट से। और लाइट इतने जल रही है, लाइट किस तरह जल रही है? करंट से। करंट ने उसको रोशन किया और वो हमें जलता हुआ दिखाई देता। जैसे मोमबत्ती है, वो मोम उसे जलाने में मदद करती है, धागे को जलाने में मोम मदद करती है। अगर हम दिया जलाते हैं तो दिए में तेल डालना पड़ता, ठीक है, तो फिर जलता। अब जब खुदावंद यीशु मसीह हमें ये कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो, तो फिर हमें किस चीज से मुनव्वर होना है? तो सबसे पहले कलाम मुकद्दस हमें मुनव्वर करता है। जैसे यीशु मसीह के जी उठने की सारी सी वाकयात और बातें जो वो रसूलों पर जाहिर करता रहा, वो रसूलों पर जाहिर हुए, लेकिन आज वो हमारे ईमान को भी मजबूत करते हैं कलाम मुकद्दस की वजह से। आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि आपने बड़ी से बड़ी फैमिली कितनी बड़ी सुनी है, देखी है, कितने बच्चों की फैमिली देखी है? ज्यादा से ज्यादा मैं फैमिली की जब बात कर रहा हूँ, खानदान की जब बात कर रहा हूँ, तो हरगज दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई का चक्कर नहीं इसमें, वो अलग फैमिली है। माँ बाप और बच्चे, बड़ी से बड़ी कितनी बड़ी फैमिली सुनी है? 12। कोई इससे बड़ी सुनी किसी ने? 20, 22। किसने कहा ये? 22 बच्चों की फैमिली, एक कोई माँ जो एक ही माँ से 22 बच्चे, 4 माँ ओ लग हो गई ना, लग। आपने कितने कहा? 2 माओं से। और जो 12 किसने कहा? 1 माँ से। तो ये आप इमेजिन कर लें कि 12 हम कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। एक खानदान में 12 बच्चों की फैमिली है। अब बच्चे चाहे 12 हो, 10 हो, 20 हो या 2 हो, क्या ऐसा होता है कि वालिदैन एक ही बच्चे के लिए कपड़े खरीदे और बाकी सारे उसी को चलाते रहे? नहीं ना। बच्चे चाहे जितने मर्जी हो, जरूरत की सारी चीजें वालिदैन अलग अलग से उन्हें मुहैया करते हैं। ऐसा ही है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा, या कोई औखी गलती नहीं कर दी थी, ठीक है। सबको वालिदैन अलग अलग से कपड़े और चीजें उनको दिलाते हैं, किताबें भी, बैग्स भी, यूनिफॉर्म भी, जूते भी। और अगर कोई शादी आ गई फिर अलग से सबके कपड़े बन, ऐसे ही है। तो मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे कि हम क्यों नहीं दुनियावी चीजें और जरूरतों की चीजें तो हम बच्चों की अलग अलग से देते हैं, तो बच्चों को बाइबल मुकद्दस क्यों नहीं अलग अलग तोहफा देते? कोई है ऐसा खानदान कि जितने बच्चे हैं घर में उतनी ही बाइबल मुकद्दस है? इसलिए याद रखें कि जब अब वालिदैन को बताना चाहता हूं कि अब आपके बच्चों की जब बर्थडे आए, सालगिरह आए, तो उन्हें बाइबल मुकद्दस तोहफे में देना और उस पर पहले कुछ लिख लेना। नहीं लिख सकते, लिखवा देना अपने दिल की बात के बाइबल मुकद्दस से जो आपका रिश्ता है ना, जो आपका ईमान है बाइबल मुकद्दस पर, वो उसे बांटना, वो उसे देना, उस पर लिख कर।
اس طرح آپ سب سے پہلے بائبل مقدس کا رشتہ اپنے بچوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ دوسری بات، بائبل مقدس کا اتوار ہے، تو میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، اکثر جب ہم دعا کے لیے آتے ہیں اور بائبل مانگ لیں تو ہمیں جو بائبل ملتی ہے وہ ادھوری بائبل ملتی ہے۔ بائبل جو ملتی ہے ادھوری بائبل، 66 بکس، کتنی کتابیں؟ بائبل مقدس میں کتنی کتابیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیتھولک 72 اور پروٹسٹنٹ بائبل میں 66۔ اب 66 بائبل والی کتابوں والی بائبل اور 72 بائبل والی کتاب، یہ فرق صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب 72 کتابوں کی بات کرے گا کوئی بھی، وہ کیتھولک ہے اور مکمل بائبل مقدس ہے اس کے پاس، لیکن جب کوئی 66 کتابوں کی بات کرے گا وہ ادھوری بائبل ہے اس کے پاس۔ اس لیے آج جب اپنے گھروں میں آپ جائیں تو گھر جا کر بائبل مقدس چیک کرنا کہ آپ کے گھر پر 66 کتابوں والی بائبل ہے کہ 72 والی۔ اگر 66 والی ہے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے مفت ملی ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو مفت بائبل ملی ہے، کیونکہ مفت تو سانو کوئی بھی چیز ملے تو اسی نہیں چھٹ دے، ہی سننا چاہ رہے ہیں، بالکل نہیں، حقیقت ہے۔ اس سے آپ انکاری بھی ہو، 10 لوگ انکاری ہو جائے تو 100 لوگ کہیں گے اسی ہے ہی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ایمان کی بات آتی ہے، دوستی یاری الگ چیز ہے، محلے داری الگ چیز ہے، برادری الگ چیز ہے، اور ایمانداری الگ چیز ہے۔ ان کو آپ مکس نہیں کر سکتے ہیں۔ دوستی، محلے داری اور برادری کو آپ مکس کر سکتے ہیں، لیکن دوستی، محلے داری اور برادری کو ایمانداری کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے۔ ایمان فرق، ایمان اپنا اپنا، اور ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق چلنا ہے۔ اور اگر آپ کو آپ کے گھر میں وہ 66 کتابوں والی آج بائبل مل جائے تو آپ کے محلے میں بے شمار سے پروٹسٹنٹ چرچ کھل گئے، کہیں اپنے گھروں میں بھی چرچ لگا رہے ہیں، تو ان کے گھر باعزت طریقے سے، کیونکہ 66 کتابیں بائبل مقدس میں ہیں تو بائبل مقدس کا حصہ ہے، ہم اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، اس لیے عزت اور وقار کے ساتھ وہ اس پروٹسٹنٹ گھرانے کو، پروٹسٹنٹ چرچ میں پادری کو حوالے کرو۔ تین آپ کے لیے، ہمارے لیے مکمل نہیں ہے، باقی 6 کتابیں کہاں سے ڈھونڈیں گے اس میں، اس لیے مکمل بائبل مقدس رکھنا۔ یہ آج کے دن بائبل سنڈے پر جو سب سے پہلا آپ نے اپنے سے وعدہ کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں اتنی ہی بائبل مقدس ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ ہمارے گھر میں مکمل بائبل مقدس ہو۔ اور تیسری بات جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، کتنے یہاں پر ایماندار کہ جنہوں نے اب تک بائبل مقدس کا مکمل سفر کیا ہے، یہاں پوری بائبل مقدس پڑھی ہے سادہ لفظوں میں؟ 1 2 لوگوں نے۔ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کا سفر کریں، تکوین سے شروع کر کے مکاشفہ تک چلے جائیں۔ یہ سفر ہے، یہ سفر ہے خدا کی محبت بڑی داستان کا، کہ جو خدا نے محبت رکھی، یہ اس کی داستان ہے، تو اس کو پڑھنا ہے۔ ہم نے کوشش کرنا شروع کر دیں، آج سے کوشش کرنا شروع کریں گے، یقین جانیں اگلے سال جب ہم بائبل سنڈے منائیں گے تو ہم جب یہ سوال پوچھا جائے گا کتنے لوگوں نے بائبل مکمل کا سفر کیا ہے، تو کئی لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم مسلسل اس کی جد و جہد اور کوشش کریں گے، مسلسل۔ اور بائبل مقدس سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے، رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بائبل مقدس آپ کو پتہ کیا ہے؟ بائبل مقدس کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے تو پھر دوستی بائبل مقدس سے نہیں ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے؟ خدا سے ہو رہی ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے خود کہا میں تمہیں دوست کہتا ہوں۔ اس نے تو دوستی کا ہاتھ پہلے بڑھا دیا ہے، پہلے وہ ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اب ہماری ضرورت ہے، اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم کب اس سے دوستی کرتے ہیں۔
ہم کب اس سے دوستی کا رشتہ قائم کرتے ہیں، اور جب ہم اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کریں گے تو پھر خدا کی برکات ہم سے دور نہیں رہ سکتی، خدا کی برکات ہم سے دور نہیں رہ سکتے۔ کلام مقدس پڑھنا، کلام مقدس پڑھنا یہ ایک مسلسل جنگ ہے۔ آپ کبھی بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ جب کبھی آپ کو خدا کا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، تو آپ کی کتنی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ نہیں؟ اکثر مذہب چاہتا ہے تو کلام پڑھنا مطلب خدا سے رشتہ جوڑنا ہے، تو کیا شیطان کو یہ اچھا لگے گا؟ شیطان کو یہ اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا، اور وہ رکاوٹ لائے گا، وہ رکاوٹ لائے گا۔ لیکن یہ ایک مسلسل جنگ ہونی چاہیے۔ جس گھرانے میں والدین بائبل مقدس پڑھنا شروع کر دیں گے، یقین جانے وہاں کے بچے بھی بائبل مقدس سے رشتہ قائم کر لیں گے، اور جس گھرانے میں والدین دعا نہیں کرتے ہیں، بائبل نہیں پڑھتے ہیں، اس گھرانے کے بچے بھی بائبل مقدس نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ میری بات لکھ لیں، کیونکہ والدین پر خدا نے ٹرسٹ کیا تو اولاد عطا کی، اور جب اولاد عطا کی تو وہ ایمان دینا والدین کا فرض اور ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین کا فرض اور ذمہ داری ہے تو بائبل مقدس ہمارے لیے چراغ اس وقت بنے گی کہ جب ہم اس کے ایندھن سے اپنے آپ کو منور کریں گے، اس کے تیل سے، اس کی لو سے، یا اس کے کرنٹ سے اپنے آپ کو منور کریں گے، تو ہمارے لیے وہ وسیلہ برکت بنے گی۔ میں تجھے بتلاتا نہیں، تیری پرواہ کرتا ہوں میں ماں، تجھے سب ہے پتا میری ماں۔ ہیپی مدرس ڈے۔ جو تیسری وجہ خوشی منانے کی آج ہم سب کے لیے ہے وہ ہے مدرس ڈے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ماں کا گھر میں ہونا خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ماں جب اولاد پیدا کرتی اور ماں بنتی ہے تو وہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتی ہے، جو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے آپ سے میں کچھ نہیں کرتا ہوں، جو میں نے باپ کو کرتے دیکھا میں بھی وہی کرتا ہوں۔ باپ نے کیا کیا؟ مٹی میں جان ڈال دی، اور وہ کیا ہوا؟ جیتی جان ہوا۔ بیٹے نے اپنی جان قربان کر دی تاکہ بتیروں کو زندگی دے سکے۔ باپ نے زندگی دی، بیٹے نے زندگی کو پروان چڑھا دیا، اور ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اس زندگی کو بڑھاتی ہے۔ اس کائنات میں خدا کے ساتھ کلیسیا اور دنیا کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آسان نہیں ہے، بیٹے کے لیے آسان نہیں تھا اپنی جان قربان کرنا، باپ کے لیے آسان نہیں تھا اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کرنا، اور ماں کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا اولاد پیدا کرنا، لیکن پھر بھی وہ درد اور تکلیف سے گزر کر اولاد پیدا کرتی ہے۔ ہماری ماؤں نے اپنی جان کی بازی لگا کر ہمیں پیدا کیا۔ یقین جانے یہ مئی کا مہینہ میرے لیے تکلیف اور دکھ کا مہینہ بھی ہوتا ہے، خوشی کا بھی ہوتا ہے، دکھ کا بھی ہوتا ہے۔ خوشی کا اس لیے کہ اس مئی کے مہینے میں میری جنم دن ہوتا ہے، اور میں اپنی شدت سے جنم دن پر اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں۔ دوسری بات کہ ووکیشن یہ پریسٹہوڈ کی یا فادر بننے کی جو پہلی بار خواہش میرے دل میں آئی وہ مئی کے مہینے میں آئی، اور پوری دنیا مئی کے مہینے میں ماں کو خراج تحسین دیتی ہے۔ مئی کے مدر ڈے کا جب سے میں کاہن بنا ہوں، کراچی کے کسی بھی علاقے میں ہوں، مدر ڈے کا آغاز میرا ہمیشہ کھوکھرا پارک سے ہوتا ہے، کھوکھرا پارک گریو یارڈ سے، قبرستان سے۔ میری آپ سب کو پتا میں گھر میں چھوٹا تھا، ماں کے ساتھ بڑا اٹیچ تھا، تعلق بہت قریبی تھا۔ میری مما کو 5 ہارٹ اٹیک ہوئے تھے، 4 ہارٹ اٹیک میں ان کے ساتھ تھا،
लेकिन फौरन हॉस्पिटल गए या हॉस्पिटल में रहना या एडमिट हो गई तो मैं साथ साथ था। 5वां हार्ट अटैक जब हुआ तो मैं नहीं था, मैं सेमिनरी में था। 31 अगस्त 2001 को मैं सेमिनरी में गया हूँ। ठीक 15 दिन के बाद 15 सितंबर को उनकी डेथ हुई। और जब उनकी डेथ हुई, जब मुझे वो छोड़ने गई 31 अगस्त को, तो सेमिनरी के गेट से जब मुलाकात करते हुए जब गाड़ी में बैठ रहे थे, तो वो मंजर कभी भी नहीं मैं भूलता हूँ। खासतौर पर जब मदर्स डे होता है, मेरे लिए तकलीफ का वक्त होता है। वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है कि जब मेरी माँ मुझे गले लगाकर बाय कर रही है, और मुझे नहीं पता तो मेरी आखिरी मुलाकात है उसके साथ। मैं आखिरी बार अपनी मामा को देख रहा हूँ। देखा उसके बाद मैंने चारपाई पे पड़ी हुई, कफन में लिपटी हुई, मैंने देखा अपनी माँ को। मेरे लिए दर्द और तकलीफ से कम नहीं है। लेकिन जब मैं ये मदर्स डे पर अपने ईमान या अपने इस ऐसा साथ को या ताल्लुक या रिश्ते को बांटता हूँ, तो मैं खुशकिस्मत कहता हूँ उन तमाम बच्चों को, उन तमाम अफराद को खुशकिस्मत कहता हूँ कि जिनकी माएँ हयात हैं, उनके पास हैं। तो मैं बावर कराना चाहता हूँ, बार बार इस बात का, हर साल इस बात का इकरार करता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि खुशकिस्मत हैं। इसलिए माएँ आपके पास हैं, उनकी इज्जत करना, प्यार करना आप पर फर्ज बनता है। आपको नहीं पता चलेगा वक्त कितनी तेजी के साथ चला जाएगा। आने वाले वक्त में आपकी माँ पास होगी कि नहीं जानते आप। इसलिए अपनी माँ की इज्जत करना और उससे प्यार करना सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आपको जिंदगी दी, उसने अब कुर्बानियां देकर आपको परवान चढ़ा दिया, उसने कुर्बानियां देकर आपको परवान चढ़ा दिया। इसलिए आज जब आप मदर्स डे मनाते हैं तो सबसे पहले अपनी माओ का कहना मानना सीखें। सिर्फ इसके लिए मदर्स डे है कि फेसबुक पर तस्वीरें लगानी है, व्हाट्सएप पर लगानी है और पता नहीं कितने कितने, नहीं। अंदरूनी तौर पर रिश्ता का दिन, ये मदर्स डे आने वाले महीने में हम फादर्स डे मनाएंगे, उससे अगले महीने में हम ब्रदर डे और फिर सिस्टर डे, इसी तरह से डेज जब मनाते हैं रिश्ते के, तो ये याद दहानी करने के लिए है कि हम अपने रिश्तों को परखें, टटोलें, जांचें कि मेरा रिश्ता अब कितना मजबूत है मेरी माँ के साथ, अब माँ के साथ, और आने वाले दिनों में बाप भाई बहनों के साथ भी। अपने जानना, परखना है अपने आप को कि कितना मजबूत रह गया। क्या मैं अपनी माँ को वो इज्जत और वकार देता हूँ, देती हूँ? अगर नहीं तो अब से देना शुरू करें, क्योंकि कल को आपके दिल में मलाल रह जाएगा। मेरे दिल में मलाल है कि मैं आखिरी वक्त पे अपनी माँ के पास नहीं था, मलाल है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किसी और के दिल में रहे। इसलिए आज से अपनी माओ की इज्जत करना शुरू कर दें, उनका कहना मानना। सिर्फ आज के लिए नहीं कि मदर्स डे है, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अंदरूनी तौर पर। और सबसे पहले जाकर आज उनका शुक्रिया अदा करना, शुक्रिया अदा करना उनकी तमाम तर कुर्बानियों के लिए, उनके तमाम तर प्यार के लिए, उनकी तमाम तर मुआफ़ी के लिए। इसलिए जब मैंने शुरू किया कि माँ खुदा के प्यार, मोहब्बत और मुआफ़ी का रूप है हमारे घरानों में, माफी का रूप है, और वो रूप आपकी जिंदगी में खुदा का एक साया है, साया है। उस साये को अपने साथ थामे रखें, शुक्रिया अदा करें, उसे जाके गले लगाएं। और जब आप गले लगाकर शुक्रिया अदा करें, अपनी माँ की आंखों में देखना वो आंसू से भर, उस माँ को शुक्रिया की जरूरत नहीं है, यकीन जाने वो जो कुछ भी करती है वो बेलौस मोहब्बत के लिए करती है। उसको बच्चों की शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। जैसे खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा को हमारी शुक्रगुजारी की जरूरत है। यहाँ हम शुक्रगुजारी करते तो खुदा बढ़ जाता है, खुदा तो खुदा है, लेकिन हमारा रिश्ता खुदा के साथ कायम हो जाता है, हम प्यार पे और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इस तरह जब हम माँ का शुक्रिया अदा करेंगे आज, तो हमारा रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा। वो प्यार आपको आपकी माँ की आंख में नजर आएगा। आप सबसे भी जो वालिद हैं, आज का दिन आपके लिए भी बड़ा खास है। आपका भी फर्ज बनता है कि अपनी बीवियों का शुक्रिया अदा करें। वो माँ बनी तो उसने आपको बाप होने का फजल दे दिया। अगर वो माँ ना बनती तो आपको बाप कहलाने का भी फजल ना मिलता। इसलिए शुक्रिया अदा करना कि वो आपकी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा। इसलिए शुक्रिया अदा करना
کیونکہ وہ اپنے آپ کو آپ کے بچوں کی نگہداشت کرنے کے لیے پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں. ہم کبھی جانتے ہی نہیں ہیں ان کی قربانی کو. اس لیے وہ شوہر جو اپنی بیویوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور شرمندگی کے ساتھ میں کہنا جو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، آج معافی مانگ کر گھر کو دوبارہ سے خدا کے جلال کے لیے خاندان کو اکٹھا کرنا. میری دعا ہے کہ قدوس باپ ہم سب کو یہ فضل عطا کرے کہ ہم ان تینوں باتوں میں ایسٹر، بائبل کی عزت اور ماں سے پیار کرنے میں ہمیشہ بڑھتے جائیں. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین.